رخصت ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے، یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے سلسلے گھروں میں سکون کیسے کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں گھروں میں سکون کے حوالے سے۔ آج ایک بہت ہی بنیادی مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ معاشرے میں ہر کوئی تنہائی کا گلہ کرتا نظر آتا ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کوئی تنہائی کا شکار ہے۔ ایک سروے کے مطابق ڈپریشن کی میڈیسن دنیا کی سیکنڈ بیسٹ سیلنگ میڈیسن بن چکی ہے۔ پاکستان میں 90 لاکھ افراد نشے کی بری عادت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہر جانب ایک ہی بات سنائی دیتی ہے، تنہائی تنہائی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے فرصت کے لمحات کو کہاں گزاریں۔ اگر گزار بھی رہے ہیں تو وہ ایسی مصروفیات ہیں جو آپ کو اور کسی دلدل کی طرف گھسیٹے جا رہی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں استاذہ نکہت ہاشمی، جو ہماری اس مسئلے کے حوالے سے دینی رہنمائی کریں گی۔ ایک یہ بات ہوگی اور دوسرا یہ دیکھیں گے کہ جہاں لمحات گزارے جا رہے ہیں اس سے ہمارے معاشرے پر کس قسم کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بطور مہمان شریک ہیں سعدیہ نذیر اور رابعہ عمر، جن سے ہم اس حوالے سے بات کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہے جو بہت سے اسی قسم کے مسائل فیس کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بات استاذہ میں سب سے پہلے آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ ہم فرصت کے لمحات کہاں گزاریں، اس کے حوالے سے ہمیں دین کیا رہنمائی دیتا ہے؟ فائزہ، بات یہ ہے کہ فرصت کے لمحات کو گزارنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمیں زندگی کس مقصد کے لیے ملی ہے، کیونکہ فرصت کا تعلق بھی مقصد حیات کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی مقصد حیات نہیں تو اس کو اپنی فرصت کے بارے میں پلان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی فرصت ویسے ہی بیکار گزر جائے گی جیسے وہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ بے مقصدیت بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہے، بیکاری کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کا مقصد متعین کیا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اس لیے کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ تو ہماری فرصت میں بھی وہی کام ہوگا کہ ہم اپنے اس ویکیوم کو، اپنے اس فاقے کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق نہ ہونے کے باعث انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، یا وقتی طور پر تھوڑا سا غیر متعلق ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ جیسے انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا، اس کے اندر فاقہ ہو جاتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اسی طرح سے انسان کی روح کے اندر بھی فاقہ ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان اپنے کاموں میں بزی رہتا ہے اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ جو ہی اسے فرصت ملتی ہے اس وقت اس کے اوپر یعنی یہ کیفیت زیادہ طاری ہو جاتی ہے۔ ابھی جیسے آپ بات کر رہی تھیں ڈپریشن کی، تنہا ہونے کی، اور تنہائی کی وجہ سے پھر انسانوں کی تکلیف میں مبتلا ہونے کی، تو بنیادی طور پر انسان سوشل بینگ ہے، انسان معاشرت پسند ہے، وہ معاشرتی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنے فرصت کے لمحات کو وہ پروڈکٹیو بنا سکتا ہے۔ اسلام نے اس مقصد کے لیے آپ دیکھیں کہ وقت کی آرگنائزیشن کیسے کی ہے۔ ایک تو آپ اپنی 5 نمازوں کو دیکھیے، وہ 5 اوقات جہاں پر انسان فاقے کی کیفیت میں ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو کیسے دور کیا۔ کتنا فائدہ ہے، ایک طرف انسان کا دل رب سے جڑتا ہے، دوسری طرف انسانوں کے ساتھ بھی انسان متعلق ہوتا ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے والے کتنی بڑی نعمت پاتے ہیں کہ انہیں اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے، کوئی پہاڑ کی چوٹی پر ہے یا کسی وادی میں یا کسی آفس میں یا اپنی جاب پر فیلڈ میں ہے، کسی بھی جگہ پہ
وہ وضو کر کے اپنے رب کے حضور پہنچتا ہے اور اس طرح سے رب کے ساتھ بھی تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، اپنے جیسوں کے ساتھ تعلقات بھی جڑتے ہیں، یوں وہ تنہا بھی نہیں رہتا۔ تو دو باتیں ہیں جو اس محفل میں ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے۔ ایک تو یہ کہ یعنی ہمارے پاس فرصت کا وقت ہے، اس فرصت کے وقت کو کیسے گزاریں، اس کو کیسے مینج کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تنہائی ہے یا اس کے وجہ سے جو آفٹر ایفیکٹس آ رہے ہیں، ان آفٹر ایفیکٹس کو ہم کس طرح سے دور کریں۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ رب العزت نے کتنی پیاری، جامع اور زندگی کی بہت ہی قیمتی بات ہمیں بتائی کہ جب آپ فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ تو جب آپ فارغ ہو جاؤ تو آپ اپنے آپ کو یوں یعنی کٹی پتنگ کی طرح نہ رکھو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو آپ اپنے آپ کو یوں جیسے کوئی گاڑ دیتا نا، اس طرح سے گاڑ دو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی فرصت کو پروڈکٹیو بنانے کی ضرورت ہے۔ پروڈکٹیوٹی کا ایک سلسلہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا جیسے نماز، لیکن چھوٹے چھوٹے جیسے چھوٹے وقفے ملتے ہیں انسان کو، انسان ان اوقات میں ذکر کر سکتا ہے، اور ابن آدم کا دل جب ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اس پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس دل کے اندر رب کی یاد نہیں آتی، اور یہی بنیادی طور پر ہماری نفسیات کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے بنیادی بات تو یہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جیسے زیادہ فرصت کا وقت ہے، انسان تھکا ہوا بھی ہے، ایسے اوقات میں وہ کیا کرے؟ پہلے تو لوگ ایسے کیا کرتے تھے کہ آپس میں مل بیٹھنے کے لیے کہیں نہ کہیں مساجد کے اندر بھی، اور ایسے ہی سوشل گروپس ہمسائے اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے، فیملی لائف میں لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم ہفتے میں ایک دفعہ پوری فیملی کے لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے جمعۃ المبارک میں، جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہی ساری فیملی کے لوگ بڑے چھوٹے سب اکٹھے ہوتے اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ شیئر کرنا ہوتا تھا۔ تو وہ ایک پروڈکٹیو وقت ہوتا تھا، سارے لوگ مل بیٹھتے تھے، ہر ایک کو کہنے کا، اظہار کرنے کا بھی موقع ملتا تھا۔ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایوننگز میں ہم دیکھیں، پروڈکٹیو ایوننگز، اتنی خوبصورت ایوننگز، آپ گھر والوں کو جو وقت دیتے تھے، آفٹر مغرب آپ کی ساری ازواج اکٹھی ہو جاتی تھیں، اور اس موقع پر ہر ایک اپنی بات جو کہنا چاہتا تھا وہ بھی کہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ بڑا لائٹ ٹائم ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج بھی گزارتی تھیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یعنی ان اوقات میں یعنی آپ کی کیفیت کیا ہے، اس کیفیت کے لحاظ سے کچھ تو ایسے کام ہیں جو ہمارے فرائض قرار دیے گئے، کچھ آپشنل ہیں کہ ہم ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں ذکر بھی ہو سکتا ہے، سوشلائزنگ بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہی کام ہو سکتے ہیں۔ صحیح، جزاک اللہ استاذہ۔ ساتھ ہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں فرصت کب کب ملتی ہے؟ جیسے میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں دیکھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو نا بہت سارے فرصت کے اوقات ملتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو اس طرح سے یوز نہیں کرتے۔ جیسے میں اپنا دیکھتی ہوں تو ہمارے لیکچرز کے درمیان میں گیپس بہت زیادہ ہوتے ہیں، جن کے درمیان میں ہم لوگ اس کام کو پازیٹیولی یوز نہیں کرتے، لیکن ہم اس کو ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں، یا ہمارے جو رستے میں آتے جاتے ہوئے ہمارے جو ٹریولنگ کا ٹائم ہوتا ہے کافی زیادہ، کبھی کبھی ایک گھنٹہ 2 گھنٹے ہم لوگوں کو لگ جاتے ہیں، لیکن اس کو ہم لوگ بس بات چیت میں یا بس ادھر ادھر کی سوچنے میں ہی گزار دیتے ہیں۔ سادیہ، آپ کیا پڑھ کیا رہی ہیں؟ میں ایم فل کر رہی ہوں فارماکالوجی کے اندر نا، تو اس کے لحاظ سے جیسے ہم لوگ کا ایک لیکچر ہے وہ مارننگ میں ہو رہا ہے، اور ایک پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا نون میں ہے، تو درمیان میں 4 آورس 5 آورس اس طرح سے بھی گیپس ہوتے ہیں نا، تو بہت زیادہ ہمارے پاس یعنی کہ اس ٹائم کو کچھ لوگ یوٹیلائز بھی کرتے ہیں اپنے اسٹڈیز کے لیے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم اس کو لوگ جو ہیں اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ویسٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، کوئی لائبریری میں جانے کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی ریسرچ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، بس دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا جائیے اور پھر توجہ۔ اچھا استاذہ، جیسے سعدیہ اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہیں کہ یونیورسٹی جاتے ہیں، راستوں میں بہت وقت ہے، ایک پیریڈ سے دوسرے پیریڈ کے درمیان میں بہت وقفہ ہے، پھر شام تک بھی اسٹوڈنٹس نارملی دیکھنے میں آیا کہ یونیورسٹی میں کسی ایک دوست کا کام ہے، باقی سب رکے ہوئے ہیں، تو وقت بہت زیادہ ہے۔
آپ کا تجربہ بھی یونیورسٹی کا ہے, آپ نے اس وقت کو بھی بہت بہتر انداز سے کس طرح سے گزارا ہوگا کہ آج اس مقام پہ ہیں, تو اس حوالے سے اگر تھوڑی سی رہنمائی کریں. فیضا بات یہ ہے کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو تو اپنا وقت لائبریری میں گزارنا چاہیے, لیکن لائبریری میں سارا وقت بھی نہیں گزارا جا سکتا. انسان کو بہرحال بہت سارا وقت ایسا ملتا ہے کہ جو یعنی لائبریری کے علاوہ بھی وہ گزارتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جس وقت اپنے آپ کو بظاہر لیئر ایکٹیویٹی میں مصروف رکھتے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں, دراصل آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں, آپ کا وقت ہاتھ سے جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. اب فرصت کا وقت تو وہی ہے, چاہے وہ یونیورسٹی میں آ جائے, چاہے وہ گھر کے اندر آ جائے. جب فرصت ملی ہے تو فرصت کے وقت میں میں نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہ اس وقت میں انہوں نے چھوٹی سی لائبریری بنا لی, چھوٹا سا کوئی کارنر بنا لیا, جیسے پنجاب یونیورسٹی میں نے دیکھا. اسی طرح سے فیصل آباد میں بھی ایک کالج میں اسی طرح سے لوگوں نے, میڈیکل کالج میں آئی تھنک وہاں پہ, اسی طرح بہت ساری اور جگہوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. تو لوگوں نے اپنی اس فرصت کو اپنے لیے مفید بنا لیا کہ انہوں نے اس دوران آڈیو لنک سے یا آڈیو سیڈیز سے اور باقاعدہ پارے لے کے قرآن پڑھنے کا, تفسیر سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا, اور لوگوں نے پورا قرآن کمپلیٹ کر لیا. یعنی 4 ایئرز بی ایس سی ہے آپ کی, پھر اس کے بعد ایم ایس سی ہے, پھر اس کے بعد ایم فل ہے. تو آپ کے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے, تو آپ ان صرف فرصت کے اوقات کو یوٹیلائز کر کے پورا دین سیکھنے کے بھی قابل ہو سکتے ہیں. اب تو الحمدللہ لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ ایک ماحول ہی میں پہنچیں گے تو سیکھیں گے, لیکن جو لوگ اپنی سٹڈیز کی وجہ سے باقاعدہ وقت نہیں نکال پاتے تو اپنی ان اوقات سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ یہ قرض ہے. دوسری بات یہ کہ جو جیسے آپ نے ابھی بات کی ٹریولنگ کے دوران کیا ہوتا ہے, آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ ہینڈز فری لگا کے موبائل کے تھرو کچھ نہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں راستوں کے دوران. تو جہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی میوزک سن رہا ہے تو اس دوران تلاوت سنی جا سکتی ہے. کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا جو لوگ پلان کر لیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کچھ آیات کو حفظ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, کوئی دعا جو ہے وہ اس کو یاد کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو اصل میں یہ نقطہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اپنی فرصت کے اوقات کو پروڈکٹیو بنانا ہے یا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ضائع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو کچھ بھی پلان کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر پروڈکٹیو بنانا ہے تو اس کے لیے بہت سارے ویز ہو سکتے ہیں. آپ پلان کریں کہ آپ نے, ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس قرآن حکیم کو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کو ضرور سیکھے. تو قرآن حکیم کو اپنی پریورٹی پہ رکھے, سیکھنے کی کوشش کرے, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر, پھر اس کی تجوید. ایون تجوید سیکھنا بھی ممکن ہے کیونکہ ایسے کورسز ہیں اب اویلیبل ہیں, اور اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی استاد مہیا نہیں ہے تب بھی اپنے تئیں ایفرٹ تو ہو سکتی, کم از کم وقت ضائع ہونے سے تو بچے گا. استاد جو آپ نے بات کی نا کہ جیسے جو چیزیں اویلیبل ہیں, یہ جو آپ کو ہر وقت لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے کانوں پہ کوئی چیز لگائی ہوتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے ان کو ڈیٹا بہت ایزیلی اویلیبل ہے. ہر جگہ میوزک, گانے, سانگز بڑے ایزیلی, ہر کسی کوئی اپنی بلوٹوتھ سے شیئر کر رہا ہوتا ہے, کوئی میموری کارڈ پہ رکھ کے لے آتا ہے, ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں. تو جو لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں انہیں بھی ایزی ویز اختیار کرنے چاہیے کہ زیادہ ایسی جگہوں پر کس طرح سے خیر اور نیکی کے پیغامات کو شیئر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اویلیبلٹی اور ایکسیس جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. فائزہ آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی, لیکن اس وقت اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں یا اس وقت آپ موبائلز پہ دیکھیں, لوگوں کے پاس یعنی ڈیٹا ان کی ایکسیس میں ہے. بات شیئرنگ کی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے اچھی بات کو, بھلی بات کو شیئر ضرور کریں. فیس بک پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز اگر کوئی دوسرے سے شیئر کرتا ہے تو کس طرح جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف وہ بات پھیل جاتی ہے. یعنی آپ کے گھر کے اندر ہونے والا ایونٹ ہے, لمحوں میں ابھی آپ نے اسے شیئر کیا ہی ہے تو ہر ایک کی ایکسیس میں ہوتا ہے. جو بھی یعنی آپ تک رسائی حاصل کرنا چاہیں آپ کے بارے میں وہ جان لیتے ہیں, آپ کی مصروفیات کو سمجھ لیتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیکار کی مصروفیت زیادہ ہو گئی اور کارآمد مصروفیات کم ہے. استاد آپ نے ایک بڑا بھرپور وقت گزارا ہے اپنی یونیورسٹی کی زندگی میں بھی
اور پڑھنے میں بھی اور پڑھانے میں بھی آپ بہت متعلق رہی ہیں ایسے اداروں کے ساتھ، اور آپ کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بڑے انیشل سٹیج سے مسلمان کرنا بھی شروع کر دیا تھا. لوگ اس بات کو آپ کے جو ہے وہ بہت زیادہ پذیرائی بھی کرتے. آپ کی مصروفیات وہاں پر کس قسم کی ہوتی تھیں؟ اصل میں مصروفیات کی نوعیت وقت کے حوالے سے ہی تھی. مثال کے طور پر جیسے اسٹڈیز کی مصروفیات بھی اپنی جگہ پر تھیں. پھر یہ کہ مجھے دوسروں کی ہیلپ کرنے کا ہمیشہ بہت زیادہ، یونیورسٹی میں تو خاص طور پہ یہ کہ لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے، لوگوں کی مشکل میں کام آنا اور ان کی تکالیف کو دور کرنا، اور اسی طرح سے یہ کہ رات گئے تک میری یہ مصروفیات کا سلسلہ ضرور چلتا رہتا تھا. اسی میں جو لوگ یعنی دین سیکھنے میں انٹرسٹڈ تھے یا اس حوالے سے کوئی سلسلہ کرنا چاہتے تو یہ کام بھی کسی حد تک کیا جاتا تھا. اور جیسے جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو پڑھانے کے دوران بھی میں کوشش یہ میری ہوتی تھی کہ میں دوسروں کے لیے نفع مند ضرور ہو جاؤں اور میں دوسروں کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کروں. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ ٹائم کو پروڈکٹیو بنانے کے حوالے سے اگر ایک فرد اپنے مائنڈ میں رکھے کہ میں نے دوسروں کے لیے نفع مند بننا ہے، پہلے اپنے لیے بھی نفع مند بنے پھر دوسروں کے لیے بھی نفع مند بنے. ہم پہلے جو بات کر رہے تھے وہ اس حوالے سے کہ اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بنانا ہے تو اس میں تنہائی کا فیکٹر انوالو تھا. لیکن یہ ہے کہ اگر گروپ ایکٹیویٹی ہو تو تنہائی نہیں رہتی، یعنی مشترکہ طور پر، لیکن نفع مندی کی بھی اپنی جگہ پر ضرورت ہے. جزاک اللہ استاذہ. اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر یہ سوچ رکھے کہ دوسروں کے لیے نفع مند کیسے بننا ہے تو انسان بہت آگے جا سکتا ہے. مثال ہمارے سامنے موجود ہے، ہم نفع مند کیسے بن سکتے ہیں اور آگے تک یہ نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں مزید جانیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رخصت ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. رخصت ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. ویلکم بیک ناظرین. استاذہ، ہم وقفے پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر انسان نفع مند ہو جائے اور یہ سوچ ذہن میں رکھے تو اسے بہت یہ بات آگے لے جاتی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا اگر آڈینس میں سے یہ پوچھیں کہ جس طرح سے سعدیہ بھی بات کر رہی تھی اور آپ نے بھی اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کی کہ کس طرح سے اپنے لمحات کو، فرصت کو انسان افیکٹولی یوٹیلائز کر سکتا ہے، تو اگر ایسی کوئی مثال اور ایسی کوئی حالات آپ کو بھی درپیش آتے ہوں. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ وین آئی واز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تو میرا زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ کمبائن اسٹڈی میں گزرتا تھا. اور جب ایگزام سے فارغ ہوتے تھے تو ہم لوگ جو ہیں آؤٹنگ پہ نکل جاتے تھے یا ہوٹلنگ وغیرہ کرنا. تو مطلب ہم لوگ اس طرح سے اپنی جو ہے نا لیجر ٹائم کو اس طرح سے جو ہے اسپینڈ کرتے تھے. اور وین آئی واز اے جابسٹر تو پھر میری سیلری کا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ اسی ریسٹورینٹ وغیرہ پہ، ہوٹلنگ وغیرہ پہ گزر جاتا تھا. اور اوپر سے ہمارے میڈیا میں بھی اس چیز کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ کوکنگ چینلز بہت زیادہ کھلے ہیں، تو لگتا تھا یہی زندگی کا مقصد ہے، مطلب اسی سے خوشیاں حاصل ہو سکتی ہیں. سمرا، کیا جاب کر رہی تھیں آپ؟ میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا رہی تھی. اچھا، گورنمنٹ کالج میں پڑھا رہی تھی. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اکٹھے ہو کے کوئی ایسی نشستیں کی جا سکتی ہیں، لیکن نارملی وقت کہاں گزر رہا ہے کہ ہوٹلنگ کر لی، تھوڑا سا گیٹ ٹوگیدرز کر لیں، آؤٹنگ کر لیں. کل استاد جیسے اتفاق ہوا AMC میں، وہاں پر کچھ ڈاکٹرز موجود تھیں اور بہت انرجی کے ساتھ ینگ بچیاں ہیں ڈاکٹرز جو بتا رہی ہیں کہ ہم ابھی سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیں اور ہم کلاس لیتے ہیں اور ہم دین کو پھیلانا چاہتے ہیں. یہ والی آپشنز شاید بہت کم پتہ ہیں، یا وہی بات ہے کہ جیسے یہاں تک ایکسیس نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو شاید مشکلات کا سامنا ہے. تو اس کے لیے اور کیا آسان راستے ہو سکتے ہیں جنہیں اختیار کیا جا سکتا ہے؟ میں سمرائی کی بات کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گی
کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو، تعلیم حاصل کرتے ہو، یونیورسٹیز میں جاتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے لیے تفریح کے مواقع ہوں، تو تفریح کے لیے جو صورتیں میسر ہیں سوسائٹی میں جہاں جانے کے لیے یعنی لوگوں کے دل راغب بھی ہوتے ہیں، جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر آپشن صرف ایک نوعیت کی ہیں، یعنی بیکاری کی، یا یہ ہے کہ ایسی آپشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات کو ترقی نصیب نہیں ہوتی، آپ وہیں حیوانی سطح پہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ جب آپ لوٹ کے آتے ہیں تو آپ نے اپنے طرف سے ایک اچھا وقت گزارا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کی یوٹیلائزیشن کو دیکھیں تو بہرحال آپ کسی وقت پہ اس کوئی تکلیف کو بھی فیل کرتے ہیں۔ بار بار انسان وہ وقت اس لیے گزارنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس لیئر ٹائم ہوتا ہے، اور انسان سوشلائزنگ بھی چاہتا ہے۔ تو اصل میں آلٹرنیٹ آپشنز کی طرف جانا چاہیے۔ اس میں یہ کہ اگر ایک نوعیت کی جگہ موجود ہیں تو ہمیں بہرحال ایسے لاؤنجز، ایسی جگہیں بھی بنانی چاہیے جہاں پر لوگ آئیں بیٹھیں تو ان کے لیے کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی بھی ہو۔ اور یہ ہے کہ جہاں کہیں ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی، جیسے دیکھیں پہلے مساجد میں خواتین بھی جاتی تھیں، آج بھی یعنی یو اے میں بھی مساجد میں خواتین کا حصہ اگر الگ ہے تو لوگ جانے والے جاتے ہیں، تو وہاں پر مساجد میں لوگوں کی بڑی اچھی سوشلائزنگ بھی ہوتی ہے۔ لوگ جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے لائبریریاں بھی بعض مساجد میں موجود ہیں، اور بعض جگہوں پر لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے نماز کے بعد سم ٹائمز تجوید بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، مائیں بعض اوقات بیٹھ کے آپس کی بات چیت بھی کچھ نہ کچھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کھانے کے لیے باہر جاتے ہیں، کھانے کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان، خواتین تو خاص طور پر تکلیف ہی فیل کرتی رہتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس بارے میں اکثر سوالات آتے ہیں کہ آیا خواتین جو ہیں وہ باہر ریسٹورنٹس میں جا بھی سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی، اگر وہ جائیں تو وہ کیا کریں۔ جیسے ریسٹورنٹس سے خواتین کے لیے الگ ختم کر دی گئی، ایسے ہی مساجد سے بھی ختم کر دی گئی۔ نہ مسجد میں عبادت کرنے کا حق تسلیم کیا گیا، نہ کہیں سوشل پلیسز پہ کوئی ایسی جگہ موجود ہے۔ ہر جگہ ایسے لگتا ہے کہ غیر فطری سا ماحول ہے، یعنی ایسا ماحول ہے جس میں مرد اور خواتین اکٹھے ہوں تو ان کے لیے بہت ساری پلیسز ہیں، اگر مرد الگ جانا چاہیں تو ان کے لیے الگ پلیسز ہیں، لڑکے جانا چاہیں ان کے لیے پلیسز، لڑکیوں کے لیے یا خواتین کے لیے ایسی جگہ اویلیبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے یعنی بہت زیادہ خواتین اور بچیاں ایسی ہیں کہ جو پھر اسی راستے پہ چلی آتی ہیں کہ اب اور کوئی جگہ میسر نہیں ہے تو اسی ماحول کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو اس طرف توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیسے آلٹرنیٹ آپشنز دی جائیں، اور پروڈکٹیو ایوننگز اور پروڈکٹیو جو ہیں وہ ویکینڈز کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ تو ایسے فورمز بننے چاہیے، اور ایسی جگہیں جیسے اسلامک آرگنائزیشنز کو اس بارے میں بہت زیادہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو لوگ علم حاصل کرنا چاہیں اٹس اوکے، بہت ہی اچھا ہے، لیکن جو لوگ اپنی لیئر ٹائم سپینڈ کرنا چاہیں، مجھے اتفاق ہوا ایک اسلامک آرگنائزیشن میں جانے کا، تو انہوں نے اپنے کیفیٹیریا کو بڑا سٹرونگ کر لیا کہ جو لوگ آنا چاہیں ارد گرد کی یونیورسٹیز سے بھی اور ارد گرد کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے، وہ جو باہر جا کے اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنی لائبریری اور اپنے کیفیٹیریا کو بہت سٹرونگ کیا، اور میں نے دیکھا ان کے کیفیٹیریا میں بہت زیادہ رش بھی ہوتا ہے اور ان کی لائبریری میں بھی لوگ جاتے ہیں، تو آلٹرنیٹ ایکٹیویٹی مل گئی نا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اچھا خوش ہونے کا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے، کہیں اور بھی لوگ گیدر ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے انٹرنیشنل سپیکرز کو بلا کے سیمینارز بھی کروانے شروع کیے، اور اس میں میری بیٹی مجھے بتا رہی تھی کہ ہمیں پھر ہم جو ینگسٹرز ہیں وہ ہم ایک فورم پہ جب اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا اچھا فورم مل گیا کہ اس طرح سے ہم اپنی یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، اور ہماری پھر گریجولی ایسا ہوا کچھ مہینوں کے اندر کہ ہم نے اپنی سوچ میں خاص چینج فیل کی کہ ہم چاہتے تھے کہ اچھا کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اسلام کی خاطر جا کے کریں۔ تو اب ہم بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں کہ جا کے ہم مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں کچھ نہ کچھ جو ہمیں پتہ ہے ہم کوئی نیکی کی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی شخصیت مطلب اس کا ارتقاء ہوتا ہے، آپ کو پروڈکٹیو کام کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ تو آپ صرف دوستوں میں ہی گم ہو کے رہ جائیں، یا یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں ہی خوشیاں محسوس کریں جہاں پہ یعنی اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہ آئے۔ آپ ضرور کھائیں پیئیں بھی، اکٹھے بھی بیٹھیں،
آپ ضرور اپنا اچھا ٹائم سپینڈ کریں، لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم کے سپینڈ کرنے میں ہلاکت والے کام نہ کریں. یعنی ایسے کام ضرور کرنے چاہیے جس میں جو پازیٹیو کام ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو اور زیادہ نفع نصیب ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا اس طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کی بھی ضرورت ہے اور کریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اصل میں تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن کریٹ کرنے ایسے فورمز بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جو اسلامک آرگنائزیشنز ہیں ان کو اس طرف توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح. رابعہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ نارملی اور کون سے لمحات ہیں جو فرصت کے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں کہاں گزارتے ہیں؟ نارملی جیسے ویکینڈس پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کہاں پر اپنا وقت گزاریں. پھر جیسے اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، عید کے موقع پر بھی سمجھ نہیں آتا. اور جن لوگوں کے پاس پازیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، نیگیٹو میں وہ چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو نیگیٹو میں بھی نہیں جاننا چاہتے، وہ سو کر گزار لیتے ہیں وقت اپنا. اور اسی طرح سے جیسے بہت سارے اور مواقع آتے ہیں، جیسے سیشنز کمپلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں خاص طور پر، اس وقت پہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں کہ اب اس دوران ہم کیا کریں. مثلاً ایک سیشن کمپلیٹ ہوا ہے جولائی میں اور نیکسٹ اب کلاسز اسٹارٹ ہونی ہے سپٹمبر میں، تو اس دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ کافی وقت ہوتا ہے اس وقت. اور پھر اسی طرح سے یہ کہ جیسے درمیان میں وہ آتی ہیں، چھٹیاں آتی ہیں، سمر بریکس آتے ہیں، ونٹر بریکس آتے ہیں، تو اس وقت پہ کیا کیا جائے، تو وہ بھی. اچھا، ینگسٹرز کے کچھ اور یہ مسائل ہیں کہ ویکیشنز آ گئیں، اب وہ کہاں گزاریں. کچھ ایک اسٹڈیز سے دوسری اسٹڈیز کو جوائن کرنا، اس کے درمیان میں کچھ بریک آ گئی، اس کو کہاں پہ گزاریں. تو یہ استاذہ اس کے لیے کیا ایسی پروڈکٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں؟ الحمدللہ، یعنی شکر ہے اللہ کا کہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو یہ درد محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بیٹھ کے سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ لوگوں کے لیے ایسے مواقع بھی مہیا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلی بات کی ویکینڈز کی، تو ویکینڈ کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے دراصل پھر ایک دفعہ مقصد زندگی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے اپنا باقی وقت تو لگا دیا اپنی جنرل ایجوکیشن میں یا اپنی پروفیشنل ایجوکیشن میں، آپ کے پاس صرف ویکینڈ ہے جس میں آپ کے پاس تھوڑی سی فرصت ہے، جس میں آپ نے سوشلائزنگ بھی کرنی ہے، جس میں آپ نے اس کو اس ویکینڈ سے فائدہ بھی اٹھانا، اپنے پرسنل کام بھی کرنے. تو اس میں سے کچھ نہ کچھ وقت ایسا نکالنا چاہیے. جیسے الحمدللہ بہت ساری اسلامک آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ویکینڈز کے لیے بڑے اچھے کورسز کروانے شروع کیے، مختلف لیول کی ایجوکیشن رکھنے والوں کے لیے. تو ان کورسز کو جوائن کرنا چاہیے. یعنی قرآن سیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھیں، سیرت کو. پھر یہ کہ جیسے اپنے سے یعنی اپنے وجود کو دوسروں کے لیے زیادہ نفع مند بنائیں نا. جیسے اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، کوئی ابیلٹی ہے، جب آپ خود سیکھیں گے تو دوسروں کے لیے بھی لگانے کے قابل ہوں گے. بعض لوگوں کی آرٹ میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے پاس کمپیوٹر سکلز ہوتی ہیں، تو بچوں کے لیے بھی وہ وقت لگایا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی کسی کے پاس وقت ہے اور کسی کی صلاحیت ہے تو چھوٹے بچوں کو اسلام سکھانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھانے کے لیے، یا ان پڑھ لوگوں کو کلی طور پر کوئی ان پڑھ دین اسلام کو نہیں جانتے تو ان تک بات پہنچانے کے لیے بھی اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے بات کی کہ 2 سیشنز کے درمیان اگر بریک آ گیا تو الحمدللہ اب ایسے کورسز بہت ساری آرگنائزیشنز نے ترتیب دی ہیں جس میں فرصت کے اوقات کو، اگر آپ، میں تو سادگی کے ساتھ یہ بات کہوں گی کہ اگر اسٹوڈنٹس جو ہیں ایسی آرگنائزیشن سے کانٹیکٹ کریں کہ اچھا ہمارے لیے ہم اس دوران فری ہو رہے ہیں، اور آرگنائزیشنز میں لنک رکھیں، تو وہ جو فرصت کا وقت ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ طور پر کورسز ہو سکتے ہیں. الحمدللہ جیسے ابھی آپ نے کہا سمر تو آلموسٹ سبھی کے پاس فری ہوتی ہے. سر میں یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ ایک اتنا بڑا ادارہ چلا رہی ہیں جو پورے پاکستان میں اپنی برانچز رکھتا ہے، تو کیا آپ کے پاس ایسے کوئی کورسز ہوتے ہیں کہ جس میں جو کیے جا سکیں اور اس طرح کے جو لمحات ہیں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے گزارا جا سکے؟ جی الحمدللہ، بڑوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. جیسے خواتین کے لیے اور جابینس کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارے یہاں نور الکتاب نام سے ہم ایک کورس کرواتے ہیں، جو یعنی 2 دن ہفتے میں جب لوگ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے 4 ایئرس میں اپنا قرآن بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، حدیث کا کچھ حصہ بھی، اور بہت کچھ دین کے بارے میں سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جن کے پاس صرف ایوننگز فارغ ہوتی ہیں ان کے لیے 4 ڈیز ایک ویک میں ہم تعلیم الکتاب کے کورس دیتے ہیں، اور یہ تقریباً پاکستان میں 22 شہروں میں یہ سہولت الحمدللہ موجود ہے. اسی طرح سے جیسے ایگزام سے لوگ فارغ ہوئے، اب اگلے ایگزام تک وقت ہے، تو ہم تربیتی کورسز کرواتے ہیں ایسے، جس میں لوگ پورا دین تو نہیں سیکھ سکتے لیکن ہم ایک خاطر خواہ حصہ اس کا کروانے کی کوشش کرتے ہیں ان وقفوں کے دوران تاکہ لوگ سیکھ سکیں.
اسی طرح سمر کورس ہے تو سمر کورس سمر کے لیے، اسی طرح سے جیسے جو ٹھنڈے علاقے ہیں ان میں ونٹر کورسز کرواتے ہیں تاکہ یہ کہ لوگوں کے فرصت کے اوقات ضائع نہ چلے جائیں، اور یہ کہ وہ اپنے چلیں آگے پیچھے ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو جو فرصت کا وقت ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے قابل ہو. بچوں کے لیے بھی اسی طرح سے چلڈرن آف ہیون کے کورسز، ناظرہ قرآن، بلکہ ہم نے مدرس کے لیے ہم نے کورسز شروع کیے ہیں اسی وجہ سے کہ اگر ان کے پاس ایوننگ میں وقت ہے جو چاہتے ہیں کہ بچے بھی قرآن پڑھ لیں، تو ہم نے پروڈکٹیو ایوننگز کے لیے کوشش کی ہے کہ بچے بھی آئیں، ناظرہ قرآن پڑھیں، مدرس بھی آ جائیں. الحمدللہ مدرس بھی پڑھتی ہیں، ان کی کلاس ہم الگ کر دیتے ہیں، بچے الگ پڑھتے ہیں، تو بڑا ہی ایک اچھا سا ماحول بن جاتا ہے. یہ کہ فیملی لائک ماحول ہوتا ہے جس میں بچوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے پڑھتے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، اور مائیں اپنے جیسی خواتین کے ساتھ ان کی سوشلائزنگ بھی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ بھی اٹھاتی ہیں الحمدللہ. صحیح. جی استاذہ، جیسے آپ نے کہا کہ 22 شہروں میں اس سلسلہ میں موجود ہے، ایٹ لیسٹ وہ لوگ، وہ ہماری آڈینس جو ایسے شہروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پر آپ کا ادارہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرووائڈ کر رہا ہے، اگر وہ اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہے تو وہ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ جی، آج کا دور تو تیز ترین دور ہے، نیٹ پہ آلموسٹ ہر ایک کی رسائی ہے، موبائل کے تھرو اور اپنے لیپ ٹاپس کے تھرو کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں. تو یہ کہ www.alnoorpk.com ALNOORPK.com اس ایڈریس کے جس کے بارے میں بھی استاذہ نے بتایا کہ www.alnoorpk.com، یہ اب آپ کو اسکرول پہ بھی نظر آ رہا ہوگا. ہم بات کر رہے ہیں کہ فرصت کے لمحات کہاں گزاریں، اور بات ہو رہی تھی کہ ایسے فورمز بننے کی اور ان فورمز کو آباد کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلقات سکھائے جائیں تاکہ لوگ اپنی زندگیوں میں سکون کو شامل کریں. تو یہ اس ویب سائٹ پر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو تمام تفصیلات مل جائے گی کہ کون سے ایسے کورسز ہیں، کن ایج گروپس کے لیے، کن علاقوں میں آپ اپنے مختلف اوقات کو، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بریکس کو کس طرح سے مینیج کر لیں، یا آپ نے پوچھا کہ ہم اپنے ویکینڈز کو، ویکیشنز کو کس طرح سے مینیج کر لیں، تو بہت سے ایسے مواقع تو آپ کے لیے بھی موجود ہوں گے. ہم ایک مختصر سے وقفے پر جائیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رخصت ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. رخصت ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اساتذہ، جیسے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کا وقت اب زیادہ جو مصروفیات ہے، جو ان کی زیادہ فرصت کے لمحات ہیں، وہ کہیں نہ کہیں نیٹ پر، سوشل میڈیا میں، موبائل پر، اس طرح کی چیزوں میں، الیکٹرانک کے ساتھ زیادہ انوالو ہو کے گزر رہی ہے. تو اس سے جو معاشرہ وجود میں آ رہا ہے وہ ایک غیر شخصی معاشرہ ہے جس میں کوئی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، کوئی چہرہ نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے، لیکن آپ ان چیزوں کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بہت ہی جو ہے وہ نقصانات سامنے ہیں. آیا ان سے کس طرح سے چھٹکارا ممکن نظر آتا ہے؟ ایکچولی انسان تنہا ہو گیا اس کی وجہ سے. اسے لگتا تو یوں ہے کہ جیسے میں بہت زیادہ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، میری بڑی فرینڈشپ ہے، لیکن اس کی مصیبت میں، اس کے دکھ میں، اس کی تکلیف میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. استاد، اسی میں ایک بات چھوٹی سی شیئر کرنا چاہتی ہوں. فیس بک پہ ایک پکچر شیئر ہوئی جس میں وہ پکچر یہ شو کرتی تھی کہ 5000 لوگ میرے فیس بک فرینڈز ہیں، 500 لوگ ہیں وہ میری شادی پہ یا اس طرح کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، 5 لوگ ہیں وہ میری پریشانی میں اور جنازے پہ کے وقت پر شامل ہوئے. مطلب ایک جو ڈائلیما ہے کہ فیس بک فرینڈز تو بہت ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی پریشانی یا اس قسم کی مصیبت آ گئی تو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے افراد وہی 2-4 رہ جاتے ہیں، وہ گھر والے ہوتے ہیں جو فیس بک پہ نہیں ہوتے ساتھ. صحیح. تو اصل میں پرابلم یہی ہے، انسان جب تنہا ہو جاتا ہے تو وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. اس نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے اس کی شخصیت پر بڑے واضح اثرات مرتب ہوتے ہیں.
آپ یوں سمجھ لیں کہ اس نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے اس کی پوری زندگی متاثر ہو جاتی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو تنہائی کی وجہ سے خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی زندگی, ان کی لائف مزریبل ہوتی ہے. مائیں ہوں تو بچوں کی لائف بھی مزریبل ہو جاتی ہے, شوہر کی لائف پہ مزریبل, پوری فیملی بھی متاثر ہو جاتی ہے. اور پھر لوگ فیملی لائف سے اوائڈ بھی کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی ابتدائی طور پر تو ویسے ہی اوائڈ کرتے ہیں, لیکن بعد میں اتنے گلے شکوے بڑھ جاتے ہیں کہ آپس میں میل جول ممکن ہو ہی نہیں پاتا. تو اینڈ آف دا ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان متاثر ہے. تو اس وجہ سے یعنی جو شخصی ملاقاتیں ہیں اور جو شخصی تعلقات ہیں وہ تعلقات رکھنے بہت ضروری ہیں. اسی وجہ سے صلہ رحمی کا اتنا بڑا اجر ہے. یعنی رشتوں کی حفاظت کرنا, رشتوں اور تعلقات کو جوڑنا. جیسے امام البانی لکھتے ہیں کتاب الاخلاق والبر والصلہ میں صلہ رحمی کی اہمیت کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ دوستوں کے بھی حقوق ہیں لیکن رشتہ داری کے اور والدین کے حقوق ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر, لہٰذا انسان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کی حفاظت زیادہ کرے بنسبت دوستوں سے تعلقات کے. جزاک اللہ استاذہ. ہم اپنے آڈینس میں سے بھی کچھ سوالات لیتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے تنہائی کا شکار ہیں. جی سمرا. میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ پیرنٹس اور جو ہے بچوں میں بہت زیادہ جنریشن گیپ ہے. اس وجہ سے عمومی طور پر پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, بچے بھی پیرنٹس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, اوپر سے ٹائم بھی ان کو نہیں دیتے کیونکہ آج کل ہماری لائف جو ہے وہ بہت زیادہ بزی بنا دی گئی. اور دوسری طرف یہ کہ ہمارا میڈیا اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے کہ فادرس ڈے اور مدرس ڈے, یعنی ایک دن, اور مجھے خود اس طرح فیل ہوتا تھا کہ جیسے ہم ایک دن فادرس ڈے اور ایک دن مدرس ڈے منا کر جو ہے ہم نے ساری ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر دی. تو اس چیز سے بہت زیادہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے مائنڈ میں کہ پتہ نہیں ہم نے والدین کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں. وہ پیرنٹس جنہوں نے ہمیں پالا پوسا, جنہوں نے ہمیں ہر ضرورت کا خیال رکھا, لیکن ہم ان کو ٹائم بھی نہیں دے پاتے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں پاکستان میں اولڈ ہومز بہت زیادہ پروموٹ ہو رہے ہیں. اور فادرس ڈے اور مدرس ڈے کے کانسیپٹ کو جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ فیملی سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے, تو وہ پاکستان میں بھی وہ کانسیپٹ لایا جا رہا ہے اور ہر بچے کو اسکول کالجز میں اس چیز کی ترغیب دی جاتی ہے. اپنی اپنی مصروفیات ہیں, پیرنٹس بھی تنہائی کا شکار ہیں, بچے بھی تنہائی کا شکار ہیں, ایک دوسرے سے گلہ کرتے بھی نظر آتے ہیں. استاذہ یہ جو سمرا نے جس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہر کوئی تنہائی کا شکار ہے اور ماں اور باپ اور بچوں کے درمیان میں ایک جو گیپ آتا جا رہا ہے اور اولڈ ہاؤسز اور اس طرح کے کانسیپٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ سمرا نے خود اس کا جواب دیا کہ ہم بنیادی بات یہ ہے, کانسیپٹ اس میں یہ ہے کہ ایک دن منا کر گویا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. تو اسلام میں تو 365 ڈیز ہی فادرس ڈے ہیں اور مدرس ڈے ہیں, اور ان کا خیال تو ساری زندگی ہی رکھنا ہے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے اس کی خرابی کی وجہ سے ہی سارے مسائل پیدا ہوئے. اور بنیادی طور پر جو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں گیپ آیا, اس گیپ کی بھی وجہ یہی ہے کہ پیرنٹس دینے والے ہیں, دینے والا دینے کے اینڈ پہ ہے, لینے والا لینے کے اینڈ پہ. اب لینے والے کو یہ کانسیپٹ نہیں دیا گیا کہ کچھ آپ کے بھی فرائض بنتے ہیں, اور یہ کہ ان فرائض کو جب آپ ادا کرو گے تو آپ کو اس کے صلے میں کیا ملے گا. تو یہ فرائض ادا کرنے کی طرف توجہ بھی دلانی چاہیے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دیا, کیونکہ یہ تو انسان کی نیچر میں ہے. اور پھر یہ کہ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, کہ ان کے لیے نرمی کے ساتھ, نرمی اور رحمت کے اپنے بازو بچھا دو. یعنی بنیادی طور پر یہ ہے کہ والدین آپ کے سامنے ہوں تو آپ اپنی اڑان, اپنے جہاں بھی آپ کا فوکس ہے اس کو چھوڑ کر والدین کی طرف توجہ کرو. کتنی خوبصورت سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے قرآن نے. بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اپنے پر پھیلاتے ہوتے ہیں, نئی جابس پہ جا رہے ہوتے ہیں, نیا ایک پورے کا پورا چیز دنیا کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, تو بس پھر پیچھے کچھ نظر نہیں آتا اور اس موقع پہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے. وہ جیسے کسی شاعر نے بھی کہا کہ چکور اداس ہے کہ رت بچھڑنے کی آئی, بچے خوش ہیں کہ اڑنا سیکھ لیا. تو بات یہ کہ اس اڑان پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, نرمی, رحمت اور ان کے سامنے اپنے بازو بچھانے کا حکم دیا. جیسے ایک پرندہ اڑنے کے لیے تیار ہے تو اس سے کہا یہ تمہارا مقام نہیں ہے کہ جہاں تم اپنے
بازو پھیلاؤ، پر پھیلاؤ اور اڑ جاؤ، تم نے اس مقام پر اپنے بازو بچھا کر رکھنے ہیں. صحیح. الحمدللہ بڑا پیارا دین ہے. الحمدللہ. مدیحہ آپ کچھ بتانا چاہیں کہ فرصت کے لمحات میں کیا ایسے مسائل ہیں جو آپ کو درپیش ہوں؟ مجھے بیسیکلی سوشل میڈیا کے یوز سے جو ایک سائیڈ افیکٹ اپنی پرسنالٹی میں فیل ہوتا ہے کہ ورچولی کمیونیکیٹ کر کے اتنا زیادہ نا مجھے فرنٹ اینڈ پہ آ کے بات کرنا بہت مشکل لگتا ہے، لوگوں کو فیس کرنا بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ وہ ورچولی اتنا زیادہ کمیونیکیٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ فرنٹ اینڈ پہ آ کے کسی کو فیس کرنا بہت ایک ٹف جاب لگتی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ لوگ مشینوں کے پیچھے ہیں. نارملی جو ویسے بھی ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں، یا ہر وقت مشینز کے ساتھ آپریٹ کرتے کرتے استاذہ نارملی وہ اتنا اچھا ہیومن ویلیوز میں اتنے آگے نہیں ہوتے. اقبال نے صحیح کہا تھا نا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. حقیقتاً یعنی انسانیت پہ فرق آیا ہے. ہیومینٹی کے لیے ہمیں بہرحال مل کے سوچنا ہوگا اور اس کا حل دیکھنا ہوگا. اور اللہ رب العزت نے صحیح حل دیا کہ اس میں ہیومن ویلیوز کو نہیں بھولنا چاہیے، اور یہ وہی ویلیوز ہیں جو اللہ رب العزت نے دی. ایسا لگتا ہے کہ سب مشینوں کے آگے سے اٹھیں اور ایک دفعہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں. تھوڑی دیر بات نہیں کرنی آئے گی لیکن ایونچولی پھر کوئی نہ کوئی حل سامنے آ جائے گا. جی آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو؟ میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے بچے آج کل بہت بیزی ہیں نیٹ کے اوپر، اس میں ایک بہت بڑا رول پیرنٹس کا بھی ہے. انہوں نے بچوں کو اتنا زیادہ اسٹڈی میں انوالو کر دیا ہے. صبح سے روٹین ہے ان کی کہ وہ اسکول جا رہے ہیں یا کالج جا رہے ہیں، پھر اکیڈمیز جا رہے ہیں، نائٹ کلاسز لے رہے ہیں. تو پیرنٹس نے ان کو ایک ایسا شعور دے دیا ہوا ہے کہ بس جو دنیا کی اسٹڈی ہے دن رات وہ اسی میں ہی بیتی رہے. اور آہستہ آہستہ جو ہمارے بچے ہیں وہ اس معاشرے سے کٹتے جا رہے ہیں، آپس کے ریلیشن سے کٹتے جا رہے ہیں، پیرنٹس کی تکلیف کو فیل نہیں کرتے. ایک تربیت کا اثر ہے. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی بات چیت کریں کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہیے. اسٹڈیز بھی ضروری ہیں، اسلام بھی ضروری ہے، ان کی تربیت اس طرح سے ہو کہ وہ پیرنٹس کی تکلیف کو فیل کریں. ان کا استاد کہنے کا مطلب کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پلان ہے، یہ جو پیکج ہے، یہ ماں باپ نے خود ہی بچوں کے ہاتھ میں دیا تھا اور اب کٹ گئے ہیں سب. کافی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے. بیسیکلی پیرنٹس کے ذہنوں نے یہ بات قبول کر لی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھا ایجوکیٹ کرنا ہے اور انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل بنانا ہے. میں نے بہت گھرانوں میں دیکھا ہے بچے کے پیپرز ہیں، ریلیٹیوز گھر آئے، نانی دادی یا اسی طرح خالہ ماموں چچا پھوپھی. اچھا بچے کے پیپر، چلو کوئی بات نہیں، آپ اپنی تیاری کرو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو، آپ اپنی مصروفیت میں، کوئی بات نہیں، میں ہینڈل کر لوں گی. اور پھر یہ کہ ماں ہینڈل کر رہی ہے، باپ ہینڈل کر رہا ہے، اور بچے نے کیا لرن کیا کہ میرے لیے میرے ریلیٹیوز سے ملنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو بہرحال یہ بات تو پیرنٹس کی جانب سے ہی آئی ہے. اصلاً والدین نے اپنے بچوں کو اس مقام تک پہنچایا ہے. اور وہ جیسے کسی نے کہا کہ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. تو اصلاً یہ بڑوں نے ہی چھوٹوں کو اس مقام تک پہنچا دیا. لیکن بہرحال آج مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ بچوں کو اچھا انسان بننا سکھانا چاہیے. پھر وہ تعلیم حاصل کریں گے، وہ تعلیم ان کے کام آئے گی. تو اچھا انسان نہیں بن سکتے جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ویلیوز کو اختیار نہ کریں. انہیں تعلیم دیں، صلہ رحمی سکھائیں، اس کی فضیلت بتائیں کہ آپ اگر آ کے تھوڑی دیر کے لیے بھی مل لو گے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کتنی رحمت ہوگی اور آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی. اور سچی بات یہ ہے کہ اسٹڈیز کے دوران تھوڑی دیر کے لیے بھی بچہ نکلتا ہے تو وہ فریش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر دعائیں لے کے جاتا ہے تو اس کے اوپر اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی ہوتی ہیں. صحیح، جزاک اللہ. جی مدیحہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہن بھائیوں کی آپس میں محبتیں اور ان کا ریلیشن اب ویسا نہیں رہ گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر سارا دن اگر کاموں پہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں تو شام میں سارے فیملی کے افراد سارے بھی اکٹھے ہو کے بیٹھتے، اپنی بھی کوئی نہ کوئی بات شیئر کرتے، اپنے پرابلمس کو شیئر کرتے، تو ان کا کوئی حل نکالا جاتا تھا. لیکن اب اگر کوئی بہنیں اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ اگر اپنے بھائیوں کو بتاتے ہوئے ہچکچاتی ہیں کہ اور نہ ہی ان کا کوئی حل نکلتا ہے. تو یہ بالکل بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ آپس میں ریلیشن جو ہے نا وہ ویسا نہیں رہ گیا جیسا پہلے تھا. ہچکچاہٹ آ گئی ہے تعلقات کے درمیان. وہ رشتے جو سب سے زیادہ قریب تھے وہ اب ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. یہ اسی چیز کا اثر ہے جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ
انسان جب یہ یعنی ایک غیر شخصی سوشلائزنگ کرے گا جہاں پر یعنی انسان اپنے آپ کو تو سیٹسفائیڈ کر لیتا ہے لیکن دراصل اس کی ذات میں ایک خلا تو رہ جاتا ہے، تو ظاہر تعلقات بھی متاثر ہو گئے اور صلہ رحمی کی اہمیت کا احساس دلانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ استاذہ ایک جانب تو ایسے افراد ہیں، نارملی اب تک بات ہوئی زیادہ ینگ ایج گروپ کے لوگوں کی، کہ جن کے پاس بہت زیادہ فرصت ہے بھی اور نہیں بھی ہے، لیکن انسانوں سے ذرا کم مل رہے ہیں۔ یہاں پر خواتین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواتین کے بعد بھی بہت سے فرصت کے لمحات ہوتے ہیں، جب بچے بھی بھیج دیے، شوہر بھی چلے گئے، اس وقت کو وہ کس طرح سے یوٹیلائز کرتی ہیں، یا اس وقت جو ہے وہ کس پریشانی کا شکار ہیں کہ اپنی فرصت کو کس طرح سے گزارتی ہیں، یا اس حوالے سے اگر کوئی ہمیں یہاں سے انپٹ ملے؟ الحمدللہ اب اس وقت میری ایج بھی اتنی ہے کہ بچے بھی بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شادیاں کر دی اور وہ جابین بھی ہو گئے، وہ اڑ گئے سارے۔ بیٹی کو خود شادی کر کے بھیج دی ہے سسرال میں، بیٹے جو وہ اپنی جاب کے سلسلے میں چلے گئے فورن میں۔ تو اس کے بعد پھر اب اگر کوئی مجھے ملتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ اتنے بڑے گھر میں اکیلی کیا کرتی ہیں؟ تو الحمدللہ میں ایک قرآنی ادارے سے جڑی ہوئی ہوں اور اس کے سلسلے میں مجھے اکثر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع ملتا رہتا ہے اور اس سے فیض یاب ہونے کا، تو مجھے فیل ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس کوئی فرصت کے اوقات ہیں بھی۔ اب یہ ایک ایج گروپ ہے جہاں پہ ساری ذمہ داریوں سے فارغ بھی ہو گئے، بچے بھی اڑ گئے جیسے ہم نے ایک بات کہی، اور اب اس وقت کو، اس اوقات کو وہ ایک اچھے مقصد کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے، کیونکہ انسان صرف اپنی مادی ضروریات کے لیے تو زمین پر نہیں بھیجا گیا تھا، تو ان ضروریات میں وقت گزارتی ہیں۔ اگر ہم اور خواتین سے پوچھیں کہ وہ اب کس طرح سے اپنے فارغ لمحات کو پروڈکٹیو بناتی ہیں یا کسی فراغت سے دوچار ہیں تو اس کے لیے کوئی حل چاہتی ہوں؟ جی سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ جو میرے بچے ہیں غلط اوقات کا استعمال کر کے اور بے چین ہو گیا، اور ساتھ پیرنٹس کو بھی ساتھ بے چین بہت کر دیتے ہیں، تو پھر الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں ہم خواتین کے قرآن کے ساتھ جڑیں اور دوسرے ایسے چیزوں میں ٹائم نہ ضائع کریں جس کا کوئی آخرت میں ہمیں کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی اچھی بکس پڑھ لیں یا اس ٹائپ کا۔ اچھا آپ نے یہ کہا کہ بچے جو ہیں وہ اپنے وقت کا غلط استعمال کر کے ہمیں بھی پریشانی مبتلا کرتے خود بھی ہوتے ہیں، وہ کون سی پریشانی ہے؟ جیسے سوشل میڈیا میں یا فیس بک پہ یہ ہر وقت یہ تو گھر میں ہوتے ہوئے بھی لگتا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑی بے چینی سی آ جاتی ہے، وہ خود بھی بے چین ہے اور ہم لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ بے چین کیا۔ سادہ یہی وہ بات جسے ہم مسلسل کر رہے ہیں، لیکن ایک ماں کی تکلیف بھی کہ خود تو بچے بے چین ہیں ہی لیکن ماں باپ کو بھی بے چین کر دیا اور ڈفرینسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس کی ریزن یہی ہے نا کہ بچے جو ہیں وہ خود جس مصروفیت میں وہ انہیں فائدہ نہیں دے رہی، وہ تو اس لیے بے چین، اور ماں باپ اس لیے بے چین ہے کہ بچوں کا وقت نہیں مل رہا، یعنی ہونے کے باوجود بھی نہ ہونے والا معاملہ ہے۔ تو اس میں اصل چیز یہی ہے کہ آج کی سوسائٹی کے جو افراد ہیں ان کی بیسک مائنڈ سیٹنگ غلط ہو گئی، بنیادی تصورات خراب ہیں، وقت کا، وقت گزارنے کا، وقت ملا کیوں، مقصد زندگی فراموش کر بیٹھے۔ جی استاذ آپ نے ٹھیک فرمایا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بچے اتنے مصروف ہو گئے، اگر یونیورسٹی سے گھر آئے ہیں، کپڑے اتارے ہیں، ایک فیس بک پہ بیٹھ گیا ہے، ایک موبائل ہاتھ میں ہے، میسیجنگ ہو رہی ہے، ماں نے کہا ایک گلاس پانی کا بیٹا پلا دو، میسیج کا جواب دینا ضروری ہے ماں کو پانی پلانے کے بجائے۔ یہ مصروفیات ہے بچوں کی، یعنی امپورٹنس رہی نہیں کہ کس کو امپورٹنس دے رہی ہیں، پیرنٹس کو یا دوستوں کو، میسیجز کو، فیس بک کو۔ یہ رزلٹ ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ رشتوں کی امپورٹنس اور پریورٹائز کرنا اور کس کی بات پہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ کس کو پہلے ویلیو کرنا ہے، وہ ساری چیزیں معاشرے سے مس ہوتی جا رہی ہیں۔ استاد یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ ماں باپ جو ہیں ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جائے گا، اس کی طرف پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ جی فائزہ، بات جیسے انہوں نے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیاں جب حضرت جبریل نے آ کے پوچھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ تو بنیادی طور پر آج کے بچے کو جو اہمیت حاصل ہے
یہ ویسٹرن فلسفی ہے نا. روسو نے جو بنیادی تصور دیا تھا بچے کے بارے میں اور جان ڈیوی نے جس طرح اس کو آگے بڑھایا, اسی کی وجہ سے آج کا بچہ جو ہے وہ والدین کے لیے تو حقیقتاً سردار بن گیا. اور اس کے اوپر صدیوں کی محنت ہے ہمارے دشمنوں کی بھی اور انسانیت کے دشمنوں کی بھی, کہ انہوں نے بالکل لائف کو آل ٹوگیدر چینج کر دیا. عدل ہے کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھنا, اور ظلم یہ ہے کہ اس کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا. تو والدین کو ان کے جائز مقام سے ہٹا دیا اور اولاد اپنے جائز مقام سے ہٹ گئی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی ہر چیز زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی اور وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی تھی کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا. تو آج وہی وقت ہے, الیکٹرانک دور ہے, تیزی سے وقت گزر رہا ہے, لیکن گزرتے وقت سے اپنا حصہ لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں فرمایا. ایک دفعہ حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں جو کچھ آیا آپ اس میں سے ہمیں کچھ عنایت فرمائیے. تو ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک حصہ ہے کہ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے. ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے, ایک حصہ اس کائنات میں غور و فکر کے لیے, ایک حصہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے, اور ایک حصہ دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اگر ٹائم مینجمنٹ کے لیے اس چیز کو پیش نظر رکھ لیں تو وقت کی وجہ سے جو خسارہ ہمیں درپیش ہے اس خسارے سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی اپنے کتاب میں اسی گزرتے وقت کی قسم کھا کر کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے خسارے سے بچنے کے لیے اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور اسی طرح سے اس وقت کے خسارے سے بچنے کے لیے اپنے فرصت کے اوقات کو مینیج کرنے کی بھی ضرورت ہے. اپنے وقت کو, اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بنانے کی ضرورت ہے. جو وقت ملے اسے غنیمت جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں, لیکن حقیقتاً ٹائم مینجمنٹ کو سیکھنا اور اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنانا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اسی وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیں. صحیح, جزاک اللہ استاذہ. آپ نے جس طرح سے رہنمائی کی, بات تو سچ ہے. اگر ہم رسول اللہ کے طریقے کو اختیار کر لیں گے تو یقیناً نفع میں آ جائیں گے. اور ٹائم مینجمنٹ کا جو اصول رسول اللہ نے دیا ہے اسے زیادہ بہتر طریقہ نکالا نہیں جا سکتا. آج کی اس نشست میں ہم نے بہت سے قیمتی ٹپس لی ہیں. بات ان لوگوں کے لیے بھی تھی جو کالج گوئنگ ہے, یونیورسٹی گوئنگ ہے, بریکس میں وقت آ جاتا ہے, اس وقت کو کس طرح سے اچھے کاموں میں یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. جب آپ کے پاس ڈگری پروگرامز کے درمیان میں کچھ وقت آتا ہے, سمر ویکیشنز ہوتی ہیں, استاد آپ نے بہت اچھے طریقے سے رہنمائی کی کس طرح سے مختلف کمیونٹی سینٹرز کو یا اسلامک آرگنائزیشنز کو جوائن کیا جا سکتا ہے اور اپنے وقت سے فائدہ اٹھا کے ایک کثیر حصہ اللہ کی کتاب کا اور رسول اللہ کی تعلیمات کا حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مساجد کو آباد کیا جائے, مساجد جہاں مرد بھی جائیں اور خواتین بھی جائیں, اور وہاں جا کر بہت سی ایسی اسلامک اقدار ہیں جن کو سیکھا جائے. پریئر ایریا کی بات بھی ہوئی کہ مساجد کا قیام کیا جائے, چاہے وہ ریسٹورنٹس ہوں, چاہے وہ ہمارے مالز ہوں, چاہے وہ ہماری کالج یا یونیورسٹیز ہوں. ایسے سوشل گروپس کو بھی کریٹ کیا جائے جہاں پہ لوگ مل سکیں اور صرف فیس بک کی دنیا سے باہر آئیں اور ایک دوسرے سے بیٹھ کر بات چیت کریں, ایک دوسرے کے مسائل کو سنیں گے, ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بھی گنجائش پیدا ہوگی. ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو ایک گیپ آ گیا وہ بھی دور ہوگا. انہی تمام چیزوں کو چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں جو زندگی میں اپنانے سے انشاءاللہ باہمی تعلقات میں بہتری آئے گی. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں استاذہ آپ کی کہ آپ نے آج بہت بھرپور وقت دیا اور اتنے اچھے انداز سے اس مسئلے پہ ہماری رہنمائی کی. میں اپنی
مہمان ساتھیوں کی بھی شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے اپنا وقت نکالا، آئیں ہمارے ساتھ اپنے مسائل شیئر کیے. اپنی آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، گھروں میں سکون کیسے کے حوالے سے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر شخص چاہتا ہے خوشحال ایک گھرانہ، گہوارائے محبت الفت کا آشیانہ، رخصت ہو بے سکونی بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ